تو آج ہم ٹینسز پر بحث کر رہے ہیں. کیپ اٹ ان مائنڈ the word tense means time. تو یہاں پہ ٹینس کا مطلب کیا ہے؟ لفظ ٹینس کا مطلب ہے ٹائم. the three main divisions of time are ٹائم کی تین بڑے تقسیم جو ہے ٹائم ناؤ, ٹائم دین اینڈ ٹائم ٹو کم. ٹائم ناؤ مینس دا پریزنٹ ٹائم, جس کو ہم کہتے ہیں دا پریزنٹ ٹینس, فعل حال. ٹائم دین مینس دا پاسٹ ٹائم اور دا پاسٹ ٹینس, ٹھیک ہے, جس کو ہم اردو میں فعل ماضی کہتے ہیں. اور ٹائم ٹو کم مینس دا فیوچر ٹائم اور دا فیوچر ٹینس, جس کو ہم اردو میں فعل مستقبل کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ پاسٹ, پریزنٹ, پاسٹ اور فیوچر سامنے آ گئے. کیا آ گئے؟ پریزنٹ, پاسٹ اور فیوچر, FUTURE. تو یہاں پہ یہ جو 4 ڈویژنس ہیں یہ تو سب ٹینسز میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. انڈیفینٹ کنٹینیوس, کنٹینیوس اور پرفیکٹ اور پرفیکٹ کنٹینیوس. تو یہ پریزنٹ انڈیفینٹ, پریزنٹ کنٹینیوس, پریزنٹ پرفیکٹ, پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. پاسٹ انڈیفینٹ, پاسٹ کنٹینیوس, پاسٹ پرفیکٹ, پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. اس طرح فیوچر انڈیفینٹ, فیوچر کنٹینیوس, اور فیوچر پرفیکٹ اور فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ساتھ جو ہے تقریباً کتنے بنے؟ 3 4 12 ٹینسز ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھو یہ میں پریزنٹ ٹینس اگر کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ یہ پریزنٹ ٹینس ہے اور یا فعل حال ہے, ٹھیک ہے. اردو میں ہم اس کو فعل حال کہتے ہیں. تو فعل حال میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. فعل حال مطلب اس کی اردو میں پہچان یہ ہے کہ اردو فقرے کے آخر میں تا ہے, تا ہوں, تی ہیں, تے ہیں وغیرہ آتے ہیں. انگریزی میں بناوٹ یہ ہے, جیسے کہ کل تو میں اسٹرکچرلی میں آپ کو سمجھا چکا تھا کہ انگلش سینٹینس کا اسٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ سبجیکٹ ہوتا ہے, پھر ورب ہوتا ہے اور پھر آبجیکٹ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لگاتے ہیں, پھر ہیلپنگ ورب, ورب لگاتے ہیں, آخر میں ہم آبجیکٹ لگاتے ہیں ایکٹیو وائس میں. اس کو ہم ایکٹیو وائس اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سبجیکٹ کیا ہے؟ ایکٹیو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو یہاں پہ ہم نے ایز اے سمبل رائٹ اور رائٹس لیا ہوا ہے, رائٹ, روٹ, ریٹن, ٹھیک ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ اس میں جو ہے ورب کا کون سا فارم آتا ہے. تو یہاں پہ میں لکھ چکا ہوں رائٹ اور رائٹس. تو ہی شیئرڈ اور سنگولر نیم کے ساتھ اگر سبجیکٹ ہی شیئرڈ یا سنگولر نیم ہے, ہاں واحد غائب ہے, تو ہم ورب کی پہلی فارم کے ساتھ SEIS کا اضافہ کریں گے, اگر نہیں ہے تو نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اور اس کو ہم سمپل ٹینس بھی کہتے ہیں, اس کو ہم ہیبچول ٹینس بھی کہتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو کہیں اور دیکھتا ہوں, تم کالج جاتے ہو آج کل اور تم کہتے ہو کہ ہاں میں جاتا ہوں, تو اس وقت تو تم نہیں جاتے, ٹھیک ہے. تم کہتے ہیں میں جاتا ہوں, اٹس مائی ہیبٹ, ہم کھانا کھاتے ہیں, سو وی ایٹ دا میل. تو یہ اس لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیبچول ٹینس بھی کہتے ہیں. اور سمپل ہے, بہت سادہ کنسٹرکشن ہے یہاں پہ. He goes, she writes a letter, she does not write a letter. He goes to school, he does not go to school. They play cricket, they do not play cricket. اور ایک کنسٹرکشن ایک ذہن میں یاد رکھ لو, جتنی بھی یہ جو ہیلپنگ وربز ہیں, ہیلپنگ وربز کی اس پہ ورب اور ہیلپنگ وربز پہ میں کمپریہنسو لیکچر انشاءاللہ پھر اپلوڈ کروں گا. تو یہاں پہ آپ دیکھو, یہاں پہ جتنی بھی ہیلپنگ وربز ہیں, ہیلپنگ ورب کو ہم جب سب سے آگے لگا دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ جملہ جو ہے وہ کون سا بن جاتا ہے؟ کویسچن بن جاتا ہے, انٹروگیٹو سینٹنس بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ I write a letter, I do not write a letter, do I write a letter, do I not write a letter, ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ جو سیکنڈ نمبر پہ ہمارے ساتھ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے, یہاں پہ اردو میں پہچان یہ ہے کہ اردو فقرے کے آخر میں رہا ہے, رہا ہوں, رہے ہیں وغیرہ یہ آئیں گے, اور ایز آر ایم لگے گا. آپ کو پتہ ہے ہی, شی, آئی, ہی از, شی از, اٹ از, حمید از, ٹھیک ہے. پھر ایم, آئی ایم, یو آر, وی آر, دے آر, ٹھیک ہے. اور پلورل ناؤن کے ساتھ آر. اور اس کی نیگیٹو کنسٹرکشن میں ہم صرف ناٹ لگا دیتے ہیں. ہی از گوئنگ ٹو اسکول, he is writing a letter, he is not writing a letter, he writing a letter, is he not writing a letter, ٹھیک ہے. اور یہ ذہن میں یاد رکھ لو کہ every fresh sentence starts with a capital letter. capitalization پہ ایک لیکچر انشاءاللہ میں دوں گا. پھر یہ تھرڈ نمبر پہ ہمارے ساتھ ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس, جس کو ہم اردو میں فعل حال مکمل کہتے ہیں. انگریزی میں پہچان یہ ہے کہ انگریزی فقرے کے آخر میں چکا ہے, چکا ہوں, چکی ہے وغیرہ یہ آئیں گے. اور ہی شیئرڈ سنگولر نیم کے ساتھ ہیز, باقی کے ساتھ ہیو, اور تھرڈ فارم ہی ہیز ایٹن دا میل, he has written a letter. جتنی بھی چکا والے ٹینسز ہیں, مطلب جتنی بھی پرفیکٹ ٹینسز ہیں,
تو اس کے ساتھ ہیز ہیو جب آتے ہیں اس کے ساتھ ذہن میں یاد رکھ لو اگر سینٹینس بناتے ہو ہیز ہیو آتا ہے تو تھرڈ فارم لگاؤ گے ٹھیک ہے. اگر ہیز ہیو کے ساتھ بین آتا ہے تو پھر فرسٹ فارم کے ساتھ این جی لگاؤ گے جیسے کہ اس کنسٹرکشن میں. اب دیکھو ادھر دا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس فعل حال مکمل جاری. تا رہا ہے تا رہا تے رہی ہے تے رہے ہیں تا رہا ہوں وغیرہ اردو فقرے کے آخر میں آئیں گے. اور ہی شیٹ سنگولر نیم کے ساتھ ہیز بین باقی کے ساتھ ہیو بین اور ہیز بین ہیو بین کے ساتھ ہم ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگا دیتے ہیں جیسے کہ ہی ہیز بین پلئنگ کرکٹ یو ہیو بین ایٹنگ دا میل. اچھا یہاں پہ ایک ذہن میں بات یاد رکھ لو یہاں پہ اکثر وقت کا استعمال ہوتا ہے ٹائم کا اور ٹائم دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پوائنٹ آف ٹائم ایک ہوتا ہے پیریڈ آف ٹائم. پوائنٹ آف ٹائم کو ہم کہتے ہیں یہ مقررہ وقت ہے مقررہ وقت اور اس کو یا وقت متعین اس کو ہم کہتے ہیں. پیریڈ آف ٹائم غیر متعین. تو پیریڈ آف ٹائم وہ ہوتا ہے جس کا سٹارٹنگ پوائنٹ معلوم نہیں ہو اور پوائنٹ آف ٹائم اس کا جو ہے سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے. تو جس وقت کا سٹارٹنگ پوائنٹ معلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم سینس لگائیں گے. اگر معلوم نہیں ہے کسی کام کا سٹارٹنگ پوائنٹ تو اس کے ساتھ ہم فار لگا دیتے ہیں جیسے کہ I have been writing since morning they have been playing cricket since 2 o'clock for 2 hours for 10 minutes ٹھیک ہے. پھر آؤ ماضی کی طرف. اگر کسی کام کا کرنا یا ہونا فعل ماضی میں پایا جائے گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پاسٹ ٹینس میں ہے ٹھیک ہے. تو پاسٹ میں ہمارے ساتھ سب سے پہلے جو ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. اس کی اردو میں پہچان یہ ہے کہ اردو فقرے کے آخر میں الف یا آتے ہیں اور انگریزی میں بناوٹ یہ ہے کہ ہم سب کے ساتھ ہم صرف سیکنڈ فارم لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ سمپل ٹینس ہو گیا. بہت زیادہ سادہ کنسٹرکشن ہے سمپل پاسٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے. اب دیکھو وہ گیا ہی وینٹ تم آئے یو کیم ہم گئے وی وینٹ ہم نے کرکٹ کھیلا وی پلیڈ کرکٹ ہم نے خط لکھا وی روٹ اے لیٹر ہم نے خط نہیں لکھا وی ڈڈ ناٹ رائٹ اے لیٹر. اگر آپ ڈڈ ناٹ لگاتے ہو تو پھر فرسٹ فارم پھر لگاؤ گے وی ڈڈ ناٹ رائٹ اے لیٹر. ذہن میں یاد رکھ لو جب ڈڈ ناٹ آتا ہے ڈڈ آتا ہے تو پھر ہم فرسٹ فارم لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے. جیسے کہ اس نے خط لکھا ہی روٹ اے لیٹر اس نے خط نہیں لکھا he did not write a letter. جیسے کہ تم گئے you went تم نہیں گئے you did not go کیا تم گئے did you go ٹھیک ہے. اچھا یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے پہلے ماضی جاری اردو میں پہچانیے اردو فقرے کے آخر میں رہا تھا رہی تھی رہے تھے وغیرہ آتے ہیں اور اس طرح ہم واز اور ور لگائیں گے فرسٹ فارم کے ساتھ این جی لگائیں گے جیسے کہ he was going you were going ٹھیک ہے. he was writing a letter you were writing letters ٹھیک ہے. پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہے. پھر پرفیکٹ میں انگریزی اردو میں پہچانیے ہے اردو فقرے کے آخر میں چکا تھا چکے تھے چکی تھی وغیرہ آتے ہیں. انگریزی میں بناوٹ یہ ہے کہ سب کے ساتھ ہم ہیڈ لگا دیتے ہیں اور تھرڈ فارم لگاتے ہیں جیسے کہ وہ خط لکھ چکی تھی she had written a letter had she written a letter had she not written a letter ٹھیک ہے. اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس فعل ماضی مکمل جاری اردو میں پہچان یہ ہے کہ تا رہا تھا تی رہی تھی تے رہے تھے وغیرہ آتے ہیں اور اس طرح ہیڈ بین ہم لگا دیتے ہیں جیسے کہ ادھر ہم نے ہیز بین ہیو بین لگائے ہوئے تھے یہاں پہ ہم ہیڈ بین لگا دیتے ہیں جیسے کہ وہ خط لکھتا رہا تھا 10 منٹ سے خط لکھتا رہا تھا he has been had been writing for 10 minutes 3 دن سے کانا کاتا یا کرکٹ کھیلتے رہے تھے the players had been playing cricket for 3 days ٹھیک ہے. اگر وقت معلوم ہے تو پوائنٹ آف ٹائم تو پھر سینس لگا دیتے ہیں نہ معلوم ہے تو فار لگا دیتے ہیں. اچھا فیوچر کے طرف آؤ یہ ہم نے 12 ٹینسز آپ کے سامنے میں ڈسکس کر رہا ہوں ذہن میں رکھ لو. تو فیوچر فعل مستقبل میں ہمارے ساتھ جو سب سے پہلا ہے اگر کسی کام کا کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں پایا جائے کہ کچھ اس طرح ہوگا تو یہ فیوچر ٹینس ہے. اس میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ فیوچر انڈیفینٹ ہے فعل مستقبل مطلق فیوچر انڈیفینٹ ٹینس. اردو اس کو ہم سمپل فیوچر بھی کہتے ہیں. اس کی اردو میں پہچان یہ ہوگا کہ گا گی گے وغیرہ یہ آتے ہیں اور ویلا شرح ہم لگا دیتے ہیں اور ورب کا جو ہے فرسٹ فارم لگاتے ہیں. سمپل کنسٹرکشن ہے اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سمپل فیوچر ٹینس ہے. اچھا جیسے کہ وہ
جائے گا. He. اچھا اکثر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ I اور we کے ساتھ ہم shall لگا دیتے ہیں, باقی سب کے ساتھ ہم will لگا دیتے ہیں. اکثر اب سب کے ساتھ جو ہے اس طرح will لوگ لگاتے ہیں. تو I shall go, I shall not go, shall I go, you will go, you will not go, will you go. ٹھیک ہے, اس طرح فیوچر کنٹینیوس ٹینس ہے, فعل مستقبل جاری اردو میں پہچان یہ ہے, اردو فقرے کے آخر میں رہا ہوگا, رہی ہوگی, رہے ہوں گے وغیرہ یہ آتے ہیں. اور will be اور shall be ہم لگا دیتے ہیں. I اور we کے ساتھ shall be, باقی سب کے ساتھ ہم will be لگا دیتے ہیں. اب دیکھیں جتنی بھی ٹینسز ہے جو کنٹینیوس ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے, اس میں ہم ing ضرور لگا دیتے ہیں. جیسے کہ he will be writing a letter, you will be going to the college, I will not be going there, میں وہاں پہ نہیں جا رہا ہوں گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ دیکھو فیوچر پرفیکٹ ٹینس فعل مستقبل مکمل, اس کی اردو میں پہچان یہ ہے, اردو فقرے کے آخر میں چکا ہوگا, چکی ہوگی. جیسے کہ یہاں پہ دیکھ لو ذرا, چکا ہے پھر چکاتا تھا, یہاں پہ چکا ہوگا, چکی ہوگی وغیرہ. اور will اور shall کے ساتھ ہم have لگا دیتے ہیں اور third form لگا دیتے ہیں. جتنی بھی پرفیکٹ ٹینسز ہیں, اگر پریزنٹ پرفیکٹ ہے, پاسٹ پرفیکٹ ہے یا فیوچر پرفیکٹ ہے, تو سب کے ساتھ ہم کیا لگا دیتے ہیں, چکا. ٹھیک ہے, تو سب کے ساتھ ہم تھرڈ فارم لگائیں گے. جیسے کہ چکا ہے یا چکاتا, چکا ہوگا, سب کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے, جتنی بھی کنٹینیوس ٹینسز ہے سب کے ساتھ ہم فرسٹ فارم ing لگائیں گے. ٹھیک ہے, جیسے کہ میں خط لکھ چکا ہوں گا, I shall have written a letter, you shall تم کالج جا چکے ہوں گے, you shall have gone to the college. اچھا آخری جو ٹینس ہے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس فعل مستقبل مکمل جاری, اس کی اردو میں پہچان یہ ہے کہ اردو فقرے کے آخر میں تا رہا ہوگا, تی رہی ہوگی, تے رہے ہوں گے وغیرہ یہ آتے ہیں. انگریزی میں بناوٹ کچھ یوں ہوگا, ٹھیک ہے, کہ ہم will have been اور shall have been لگا دیتے ہیں اور ing لگائیں گے. جیسے کہ you will have been participating in the play. ٹھیک ہے, تو تم پلے میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور وقت کا بھی استعمال, جیسے کہ I shall have been writing a letter to the friends for 5 minutes. میں دوستوں کو 5 منٹ سے خط لکھتا رہا ہوں گا. ٹھیک ہے, ایک پاسبل کنسٹرکشن آتا ہے فیوچر میں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کے بہت سارے اور بھی جو ہے گرامیٹیکل پرسپیکٹیو میں ٹینسز پہ یہ تو آپ کے ذہن میں آئی ہوپ کہ آیا ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے ہم اس پہ انشاءاللہ اس کی پیسیو وائس پہ بات کریں گے, پھر ڈائریکٹ انڈائریکٹ نریشن پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا, اللہ حافظ.